بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم افیضوا، ارشاد فرمایا کہ اچھا اس کا ترجمہ دیکھیے، ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، واپس آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس آئیں. تو یہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا نا کہ عرفات، اس سے واپس مزدلفہ، تم وہاں سے واپس آؤ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات سے تم واپس آؤ. کہاں پر؟ مزدلفہ میں، مشعر حرام کے پاس. تو یہاں اللہ کو یاد کرو. یہ ہو گئی تھی بات، پھر کیوں لائے ہیں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا، یہ ثم کا مطلب پھر سے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ پھر ترجمہ کریں گے اردو میں، مگر پھر سے مراد اگر یہ لے لیا جائے کہ دوبارہ لوٹ کے آؤ، تو کوئی ترجمہ بنتا نہیں. ثم کا مطلب یہاں یہ بنے گا، لفظوں کو، کلام کو الگ الگ کرنے کے لیے. ہاں تو اچھا، تو پھر جب تم لوٹ کے آؤ، پوری دیکھیں گے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے جوق در جوق، گروہوں کے گروہ لوٹ کے آ رہے ہو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس، تو یاد کرنا اللہ کو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور دیکھو اللہ کو یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم حج کے احکامات کو نہیں جانتے تھے. ثم، ہاں تو، افیضوا من حیث افاض الناس، عرفات سے لوٹ کے آنا، جیسے کہ پہلے بتایا ہے نا، جیسے لوگ لوٹ کے آتے ہیں، ہاں لوٹ کے آنا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگنا. یہ ہے ثم سے مراد دوبارہ نہیں کہا، بلکہ پچھلی بات کو یاد دلایا کہ ہاں وہ جو کہا تھا نا تمہیں لوٹ کے آنا ہے، واپس لوٹ کے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا. یہ ہے وظیفہ، وہاں جا کے جو کرنے کے کام ہیں، خدا سے معافی مانگتا رہے، اور ویسے بھی معافی مانگتا رہے. فرمایا کہ اس رات کو، یا تو یہ مراد ہے کہ جب لوگ لوٹ کے آتے ہیں اس وقت، یا عرفات میں معافی مانگنا، یا منا میں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے.